بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد۔ پاکستان کی سیاست میں بڑے سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ سیاستدان جیلوں میں بھی گئے، سیاستدانوں کو سزائیں بھی ہوئیں، سیاستدانوں کو پھانسی بھی دی گئی۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک وہ باب اور چہرہ ہے جو سب کے سامنے عیاں ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھٹو سے لے کر عمران خان تک۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی اتار چڑھاؤ کی۔ 60 کی دہائی میں بھٹو کی مقبولیت آسمان کو چھونے لگی، پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان، پاکستان کے خالق قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت مت ایک بہت بڑی جگیروں کے مالک تھے۔ وہ بھی اس سیاست کی بھیٹ میں لیاقت باغ میں حملہ آور کے نشانی بنے۔ اکبر نامی شخص نے انہیں قتل کیا۔ وہیں اسی لیاقت باغ میں محترمہ بینظیر بھٹو بھی شہید ہوگی۔ یہ ایک پاکستان کی سیاسی طریقے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاہ ورق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار ختم ہوا، وہ جیل میں گئے، انہیں سزائے موت ہوئی۔ اس کے بعد ان کے جنازے میں صرف چند افراد شریک تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان لوٹیں، لیاقت باغ میں انہیں شہید کر دیا گیا، جیل میں بھی بند رہی، قید و بند میں سزائیں جھیلیں۔ نصرت بھٹو بھی اسی شاخسانہ کے نتیجے میں ایک لاٹھی لگی تھی انہیں، جس سے وہ زخمی ہو کر پڑی رہی اور پھر رحلت فرما گئیں۔ اور اسی تناظر میں میاں محمد نواز شریف ہیں، جو 3 بار وزیر اعظم بنے، تینوں بار اقتدار سے باہر ہو گئے، جیل میں بھی گئے، عمر قید کی سزا بھی ہوئی، پھر بعد میں بھی سزائیں ہوئیں، جیلیں کاٹیں، اور پھر جب عمران خان اقتدار سے باہر ہوا، مختلف مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، جیل میں گئے، سزائیں ہوئیں، اب بھی جیل میں ہیں۔ اب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے، کیا ان سے اتنی زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ کیا وکلا ان سے اتنی ملاقاتیں کرتے تھے؟ یا خاندان کا کوئی فرد ان سے اتنی ملاقاتیں کرتا تھا؟ یا پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اس وقت، اس کا کوئی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو سے اتنی ملاقاتیں کرتا تھا؟ یہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور نوجوانوں جو ابھی بچے ہیں، وہ بھٹو کی تاریخ کو ضرور پڑھیں کہ کیا انہیں بھی اتنی برات موجود تھیں جو اس وقت کے سیاسی قیدیوں کو حاصل ہے۔ بینظیر بھٹو بھی جیل میں رہیں، کیا ان سے بھی اتنی ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ میاں محمد نواز شریف جیل میں گئے، ان سے کوئی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن کیا ان کی تعداد اتنی ہے ملاقاتوں کی یا بات چیت کی جتنی اس وقت کے اڈیالہ کے قیدی کو حاصل ہے؟ جتنی ملاقاتیں پچھلے 1.25 سال کے اندر اڈیالہ کے قیدی سے ان کی بہنوں، ان کی پارٹی کے رہنماؤں، ان کے وکلا کی ہوئی ہیں، کیا اس سے پہلے کسی پاکستان کے سیاسی جماعت کے لیڈر کے جو جیلوں میں گئے ان سے اتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ بڑے سارے اور بھی لوگ جیل میں گئے، شاہد خاقان عباسی جیل میں گئے، کیا ان سے بھی اتنی ملاقاتیں ہوتی رہیں؟ بہرحال
یہ پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ کا جو موجودہ قیدی ہے وہ ان سب سے خوش قسمت ہے کہ جن سے اتنے وکلا ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ ملاقات کرتے ہیں، ان کے پارٹی کے رہنما ملاقات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے سارے معاملات پر آواز آتی رہتی ہے کہ بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی. بہرحال پاکستان کی یہ سیاست، اس کے اندر اب پاکستان ایسی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم جب بھی کوئی اقتدار سے الگ ہوتا ہے، کیا اس کے نصیب میں ہے کہ اس نے جیل میں ہی جانا ہے؟ بہرحال یہ سیاستدانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ سیاستدان جب تک سیاستدان ایک پیج پر نہیں آئیں گے، سیاستدان ایسے مسائل سے دوچار ہوتے رہیں گے، ایسے مسائل اٹھاتے رہیں گے، لیکن موازنہ جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ نہ تو بھٹو سے اتنی ملاقاتیں ہوئیں، نہ بےنظیر سے اتنی ملاقاتیں ہوئیں، نہ نواز شریف سے اتنی ملاقاتیں ہوئیں جتنی بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.